الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الرسل سراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل وأصحابه وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مسلمانوں کا ماضی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اتنا شاندار اور تابناک گزرا کہ پوری دنیا کے سامنے مسلمان اپنے بزرگوں کی اسلاف اور اکابر کی بات کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مگر آج مسلمان کا حال اتنا بے حال ہو چکا ہے کہ اغیار تو اغیار اپنوں سے بھی بات کرتے ہوئے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اقبال قلندری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کلام میں اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ درس دہراتے رہے کہ اپنے اسلاف کی ماضی کو ذکر کر کے اپنے جوانوں میں وہی جذبہ بیدار کرتا رہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہوں میں آج کی بھی اس مٹی سے، باتیں ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی جو ہے اس کو نم کرنے کی ضرورت ہے، زرخیز اتنی ہے کہ کسی سے پھر خالق کائنات جل وجہ الکریم ایسے جوان پیدا کرتے ہیں جو مسلمانوں کی زندہ تاریخ کو پھر سے دہرا کے رکھتے ہیں۔ اقبال قلندر لاہوری نے ایک بات اور بھی فرمائی جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، فرما ہزاروں شب بیداریوں سے اور مسلسل صوم الدہر یعنی روزہ گزاریوں سے اتنے قرب وصال کی منزل کسی کو نصیب نہیں ہوتی جتنی مجاہد کی ایک رات کی ضرب سے اللہ کریم اس کو اپنے قرب کی منزل عطا فرما دیتا ہے اور اپنے پاک رسول کے عشق کی وہ منزل عطا فرماتا ہے۔ اس پر پھر بیائی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
آج 18 ربیع الثانی شریف ہے۔ دو باتیں عرض کروں گا اس حوالے سے اپنے اسلاف کی ماضی کو یاد کرتے ہوئے۔ 18 ربیع الثانی ٹھیک آج سے 720 سال پہلے حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اس دنیا سے وصال ہوا، جو شیخ الاسلام ابن المسلمین شیوخ عالم حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے پروردہ نگاہ کے تربیت یافتہ اور عظیم الشان شخصیت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب ذوالجلال نے اس مرد کلندر کی زندگی میں دو عظیم تر چیزیں رکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ مال حرام سے پرہیز کیا اور رزق حلال کو ترجیح دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی پر خالق کائنات نے کائنات کے منکشف جہان اتنے عیاں فرما دیے کہ آپ وضو فرما کر جس رومال سے منہ، چہرہ، ہاتھ صاف کیا کرتے تھے، یعنی پونچھ لیا کرتے تھے، وہ رومال بھی اگر کسی کے چہرے پہ آ جاتا تھا اللہ اس پر بھی جہان کو منکشف فرما دیتا تھا۔ ایک تو یہ عرض کروں گا۔ دوسرا، حیات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ ذات القرد کہا جاتا ہے۔ صرف ایک ایک بات عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، آج کا دور دیکھیں نا، سوشل میڈیا پر تو فخر سمجھا جاتا ہے کسی بھی مسلمان کی عیب کو اچھالنا۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، کسی کی ذرا سی برائی کسی تک پہنچا ہی نہیں کہ ادھر فیس بک پر، یوٹیوب پر، پتہ نہیں کہاں کہاں جناب دنیا بھر میں وہ سارا عیب ہر ایک پر آیا۔ لیکن آئیے ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جن دنوں دہلی کی سرزمین پر تشریف فرما تھے، جلال الدین خلجی کے بعد اقتدار سنبھالا تھا حضرت علاء الدین خلجی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نیک لوگ ہوا کرتے تھے، رعایا نیک تھی، بادشاہ نیک تھے۔ اللہ رب ذوالجلال کے نیک بندوں نے اس دھرتی پر حکومت فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا اس زمین کے وارث بارہا ہم نے نیک صالح بندوں کو بنایا ہے۔ حقیقی وارث ہی اس زمین کے اللہ کے نیک صالح بندے ہوا کرتے ہیں۔ تو علاء الدین خلجی کا زمانہ اقتدار تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مجلس میں ایک دفعہ علاء الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سیکورٹی چیف آفیسر تھا، آپ کے شاہی قلعے کی ساری ذمہ داری جس کے سپرد تھی، وہ آپ کی مجلس میں اکثر آیا کرتا تھا۔ حضرت شیخ سید نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بار ان سے فرمایا، ان کا نام تھا علاء الملک، فرمایا علاء الملک بادشاہ وقت اپنی رعایا سے خبریں کیسے وصول کرتا ہے؟ وہ اتنا بڑا اقتدار اور اس کو لوگوں کی اپنی رعیت کی خبر گیری رکھنی کس طرح ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے افیسر مقرر کر رکھے ہیں مختلف علاقوں کے، بادشاہ کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے، وہ آ کر احوال بادشاہ وقت تک پہنچایا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ علاء الدین خلجی تک کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہ از خود رعایا کی خبر گیری کرے اور ان افسران کی بتانے کی بجائے فرما اس کو لوگوں کے احوال معلوم ہو سکے۔ تو حضرت
خواجہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں علاء الملک نے کہا جناب اس پر کیا بات ہو سکتی ہے، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ مسکرائے، جس رومال سے آپ وضو کے بعد اپنا چہرہ صاف فرمایا کرتے تھے وہی علاء الملک کو عطا فرما کے ارشاد فرما علاء الدین خلجی تک میرا یہ رومال پہنچا دے، اسے کہنا شیخ نے فرمایا رات کو جب سونے لگے تو اس کو اپنے چہرے پہ ڈال دیا کرے، فرما اسے لوگوں سے، افیسروں سے، افسروں سے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے گی، اس پر دہلی کا اقتدار گھر گھر عیاں ہو جائے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں مظلوم ہے، اس مظلوم کی داد رسی کی جائے اور کون مفلس و نادار ہے اس کی مدد کی جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا وہ رومال، اب توجہ رکھیے گا کہ یہ رومال کی بات کر رہا ہوں، جس اللہ کے کامل کے استعمال میں رہنے والے کپڑے کا یہ مقام ہے، اللہ ہی جانے اس اللہ والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ برادران اسلام، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا وہ رومال جس وقت علاء الدین خلجی رحمت اللہ علیہ تک پہنچا، آپ رات کو اپنے بستر پہ جس وقت آپ دراز ہوئے، شیخ کی وصیت کے مطابق آپ نے ان کا وہ رومال چوم کر آنکھوں پہ پہلے رکھا، اس کے بعد چہرے پہ رکھ کر آپ بستر پہ دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آواز دی اپنے سیکورٹی انچارج کو، افیسر کو، کہا علاء الملک کہاں ہو، جلدی آؤ، فلاں 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 گھر میں فلاں فلاں مجرم گھسا ہوا ہے، فلاں فلاں جرم ہو رہا ہے، جاؤ جاؤ جلدی سے ان مجرموں کو پکڑو اور عبرتناک سزا دو۔ ساری رات کسی کیفیت نے ادھر سے مجرم پکڑا، اسے جیل خانے میں ڈالا، ادھر سے پکڑا، اسے سزا دی، ادھر سے پکڑا، رات اس کیفیت میں گزر گئی۔ علاء الملک صبح دربار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا شیخ آپ کے رومال کا بھی کیا کمال ہے، ساری رات مجھے تو بادشاہ نے سونے ہی نہیں دیا، جناب میں تو سو ہی نہیں سکا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے، فرما لوگ کتنی جلدی گناہ کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، میرا مقصد اسے رومال عطا کرنے کا یہ نہ تھا کہ وہ لوگوں کے عیبوں کی فرما جاسوسی کرے یا ان کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، مقصد تو یہ تھا وہ مظلوم کی مدد کرے، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ میں نے تو اس نیت سے انہیں دیا تھا، جاؤ بادشاہ وقت علاء الدین خلجی سے کہو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ میرا رب ہے وہ سلطان الغیوب ہے، وہ اگر چاہتا جہاں مجرم جرم کر رہا ہے وہیں پکڑ کر اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا، اس کے پنجہ اقتدار سے کوئی باہر نکل سکتا، لیکن خالق کائنات کے تحمل کو، ضبط کو داد دیجئے۔ خالق کائنات فرماتا ہے املی لہم ان قیدی متین، میں ہمیشہ ڈھیل دیا کرتا ہوں، ڈھیل میں دو فائدے ہوتے ہیں، فرما پہلا فائدہ یہی ہے کہ شاید یہ راہ راست پہ آ جائے، راہ راست پہ آ جائے گا، نجات مل جائے گی، توبہ کا راستہ اختیار کر لے گا، معافی مل جائے گی۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے جو اپنی صفت ستاری والی بنائی ہے، اسی صفت کو علاء الدین خلجی سے کہیے اختیار کیجئے۔ میرا مقصد تو یہ نہ تھا کہ تو لوگوں کے عیب دنیا پہ ظاہر کرے، میرا مقصد تو یہ تھا کہ تو مظلوموں کی مدد کرے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کر۔ علاء الدین خلجی رحمت اللہ علیہ نے شیخ کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور پھر فرما علاء الملک یہ تو پتہ کرو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا، جس شیخ کے جسم سے مس ہونے والے ایک کپڑے کا اتنا مقام ہے کہ جس کے چہرے پہ وہ آ جائے کائنات کا گھر گھر اس پر عیاں ہو جاتا ہے۔ اللہ والے کی اپنی نظروں میں کتنا کمال ہوگا کہ خالق کائنات نے اس پر کائنات کو کیسے منکشف ہونا اور ظاہر کر دیا ہوگا۔ پتہ تو کرو شیخ اس پر کون سا وظیفہ کیڑا چلا کر دیں تے کیڑا وظیفہ پڑھ دیں، جدو آئے نا علاء الملک
شیخ بیان کر رہے تھے رزق حلال کے فضائل پر اور حرام سے بچنے کے فضائل پر۔ اللہ الملک کو دیکھا تو فرمایا شاید تمہارے دل میں یہ ہے کہ تم آج علاء الدین خلجی سے سن کے آئے ہو کہ میرے چلے کے بارے میں، میرے وظیفے کے بارے میں۔ فرمایا میں نے آج تک لقمہ حرام کا ایک لقمہ، رزق حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اس اندر میں، اپنے پیٹ میں نہیں گزارا۔ مالک کائنات نے رزق حلال کی برکت سے میرے باطن کو اتنا منتشر کر دیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ وہ بات تو آیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا میں نے مکہ کے بازار میں حج کے موقع پر میں نے کھجوریں خریدی تھیں، نیچے ایک کھجور گرا ہوا تھا اسی ریڈی اسی دکان پر، میں نے اپنا سمجھ کر اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں 40 دن عبادت کرتے گزر گئے مگر عبادت میں لطف نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں مسجد اقصی پہنچا، فلسطین کی سرزمین، اس مسجد میں میں رات کو سویا ہوا تھا، ایک شخص میرے سرانے ایک میرے پاؤں کی جانب سے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ وہ شیخ سوئے ہوئے ہیں جن کو عبادت میں مزہ نہیں آتا اور 40 دن ہوئے ہیں جن کی عبادت قبول بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں نیم کیفیت میں تھا، نیند کے یعنی ان کی باتیں میں سن رہا تھا، وہ ظاہری طور پر تو شکل بشری میں تھے، حقیقتاً اللہ کے نوری ملائکہ۔ فرما وہ اللہ کے نوری ملائکہ مجھے بات سمجھانے کے لیے۔ اچھا دوسرے نے پوچھا شیخ کو مزہ کیوں نہیں آ رہا عبادت میں؟ پہلے سے جس نے بات کی تھی اسی سے دوسرے نے پوچھا کہ کیوں ان کی عبادت مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے مکہ المکرمہ کے بازار میں شیخ آئے، کھجوریں خریدیں، جس وقت ان کا وزن کیا جا رہا تھا وہ ایک کھجور کا دانہ گرا، شیخ نے اپنا سمجھ کر اٹھا لیا اور اسی کو کھا لیا۔ ذرا سوچئے میرے لیے بھی دعوت فکر ہے، آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے، عبادت کرنے والا حضرت ابراہیم بن ادم جیسا ہو اور مسجد حرام ہو، پھر وہاں سے سفر کر کے مسجد اقصی جائیں، وہاں تک 40 دن کا عرصہ گزر جائے، عبادت میں لطف نہ آئے، ملائکہ آ کے کہیں کہ مقبولیت تک عبادت پہنچی نہیں رہی، اور فرشتے سمجھائیں آڑ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، بتایا جائے کھجور کا ایک دم ہے، تو کہتے گھپلے اصل آ جائے۔ سوچئے تو صحیح اپنے من میں کب عبادت کا سرور آتا ہے، یہ اندر کا نور کب اترتا ہے؟ جب سینے کے اندر رزق حلال کا لقمہ اترتا ہے، اللہ اس من کو پھر روشنی عطا فرماتا ہے۔ پھر عمر بیٹھا مدینہ طیبہ کے منبر پر ہو، نہامن 1500 میل کی دوری پر، وہاں عمر ساریہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سو رہے ہوں، علی المرتضیٰ اپنے گھر میں سو رہے ہوں، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہو، دونوں اس منظر کو دیکھ رہے ہو، تو پوچھا جائے جناب یہ مقام کیسے ملا؟ تو کہیں رزق حلال کی برکت سے۔ برادران اسلام، علاء الدین خلجی نے جب علاء الملک کو کہا شیخ کا وہ وظیفہ پتہ کریں، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ کائنات کا جہان جن پر منکشف ہو جاتا ہے، تو خود ہی حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک دن میں پاک پتن شریف سے اپنے مرشد کی بارگاہ سے اجازت لے کر میں دہلی کی سرزمین کی طرف روانہ ہوا، اتفاق سے سر راہ میرے مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا۔ سفر جنگلوں کا، بیابانوں کا، اس زمانے میں اتنی آبادیاں تو نہیں ہوتی تھی دور دراز تک، کیونکہ 720 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج شیخ کا 720واں عرس پاک دہلی میں منایا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، وہ ذرا سوچئے کہ منظر کیسا ہوگا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی، محبوب الہی، اس جملے کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، محبوب الہی، الہی اللہ رب العالمین الہ العالمین ہے، اس کا کوئی محبوب بن جائے وہ محبوب الہی کہتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں سر راہ شدت پیاس اتنا غالب آیا
کہ جان پہ بن آئی، قریب تھا کہ میں مر جاتا۔ ایک بندہ قریب سے گزر رہا تھا، اس کے پاس میں نے ایک برتن کو دیکھا، میں نے کہا پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا پانی تو نہیں، اس سے پی سکتے ہو تو پی لو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں شراب ہے۔ میں نے کہا من ہی نہ خرم، میں تو اس کو کبھی نہیں پی سکتا۔ اس نے کہا میری بھی جان پہ بنی تھی، میں نے ایک ہندو بنیے سے یہ خریدی ہے تاکہ جان بچ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب جان نکل رہی ہو تو جان بچانے تک اتنی چیز کھا سکتے ہو جتنی جان بچا لے۔ تو شیخ آپ حالت اضطرار میں ہیں، پی لیں۔ آپ نے فرمان نہیں من ہی نہ خرم، کیونکہ بدست حق برسید شیخ او کامل، میں نے اس شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا تھا جان دے سکتا ہوں، محمد نبی کی شریعت پہ داغ نہیں لگا سکتا، حضور کی شریعت کو پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ میں نے اپنے شیخ سے عہد کیا میں کبھی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا، لہذا جان دے سکتا ہوں۔ شراب کا ایک خطرہ، ایک قطرہ اپنے اندر نہیں اتار سکتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں میرے اس استقامت والے جملے کے سبب میں نے ابھی چند میل ہی فاصلہ کیا تھا کہ اللہ نے پانی کا انتظام میرے لیے فرما دیا۔ برادران اسلام، اب سوچئے جو اپنے مرشد سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑتا، وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو کیسے توڑ سکتا؟ خالق کائنات نے قرآن مجید سورہ یاسین میں فرما یا بنی آدم، اور ایک مقام پہ فرما الم آہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا ہم نے آپ سے عہد نہیں لیا تھا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان دی پیروی نہیں کرنی، شیطان دی پوجا، شیطان کی اتباع اور عبادت نہیں کرنی۔ شیطان کی عبادت یہی ہے کہ رحمان کی عبادت سے منہ موڑا جائے، تو جو رحمان کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے وہ گویا شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ حالانکہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنے آپ پر محاسبے کا ایک نظام رکھنا، ہر رات سوچ کے سونا میں نے اپنے کل کے لیے اپنے اللہ کے حضور کیا بھیجا ہے آج کے دن، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آج قرآن کریم کی اگر کوئی سوچنے والا ہو تو اس وقت تک بندے کو سونے نہیں دیتی جب تک اپنا محاسبہ نہ کر لے اپنے مالک سے معافی۔ برادران اسلام، اسی ماہ مقدس میں غزوہ ذات کرد پیش آیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اونٹنیاں تھیں جن پر ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا چراگاہ میں چرانے کے لیے۔ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر، چند میل کے فاصلے پر ایک عظیم الشان چراگاہ تھی جو خاص الخاص تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی۔ ان اونٹنیوں سے روزانہ جو دودھ حاصل کیا جاتا وہ روزانہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت اس سے پوری فرماتے، مہمانوں کی ضیافت بھی اسی سے چلتی رہتی۔ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصن نے اپنے لشکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اونٹنیوں کے اس چراگاہ کے مقام پر شب خون مارا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا جو اس وقت ان کی نگرانی پہ مامور تھے۔ صبح کو یہ خبر مدینہ طیبہ میں جس وقت پہنچی، سب سے اول حضور کے صحابی حضرت سلمہ بن الاقویٰ رضی اللہ تعالیٰ ان تک پہنچی۔ بڑے دلیر صحابی تھے اور تیز رفتار صحابی اور بہادر بھی اتنا، جانباز بھی اتنا، تیر باز بھی اتنا، دوڑتے اس قدر تھے کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ کے گھوڑے پیچھے رہ جاتے، سلمہ بن الاقویٰ ان سے آگے نکل جاتا۔ یہ سلمہ بن الاقویٰ، اب دیکھیے تو صحیح ذرا چشم تصور میں گھوڑے کی رفتار کو بھی سوچئے اور پھر صحابی رسول حضرت سلمہ بن الاقویٰ کی رفتار کا بھی اندازہ لگائیے جس کی رفتار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مدینہ طیبہ کے گھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں۔
سلمہ بن اکوا ان سے آگے نکل جاتا ہے، وہ کتنا تیز رفتار ہو۔ حضرت سلمہ بن اکوا جب یہ خبر پہنچی آپ تک، آپ نے خطرے کے الفاظ کا ایک نعرہ لگا، مدینہ طیبہ میں کہا جائے یا صباحہ الی المدینہ، اے مدینہ طیبہ کے لوگوں خبردار خبردار خبر۔ یہ خطرے کے وقت یہ بولی، یہ زبان بولی جاتی تھی۔ اور حضور کے ایک صحابی کو روانہ فرما کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچاؤ کہ آپ کے اس صحابی کو جو نگران تھا آپ کی اونٹنیوں پر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا آپ پیچھے سے لشکر لے کے آئے، میں اکیلا جا رہا ہوں دشمنوں کے پیچھے۔ حضرت سلمہ بن اکوا، اب دلیر کتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ بڑی تیزی سرعت کے ساتھ آپ نے قبیلہ غطفان کے ان ڈاکوں کا مقابلہ کیا، پیچھے جا لیا ان کو، تاک تاک کر آپ نے تیر سے ان کا نشانہ لیا۔ انہوں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن صحابی نے اپنا خوب دفاع کیا، حتیٰ کہ دشمن کے لشکر کو بھگا کے بن دیا۔ پیچھے سے لشکر اسلام پہنچا، سب سے اول حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے لشکر میں سب سے پہلے یہ پہنچے، آگے بڑھ رہے ہیں دشمن کی طرف تیر و تلوار کے ساتھ۔ حضرت سلمہ بن اکوا فرماتے ٹھہریے ٹھہریے، میرے آقا کے لشکر کو تو پہنچنے دیجئے، پھر دشمن کے لیے میں نے ابھی تک تو بھگا دیا ہے کافروں کے لشکر کو، میں ان پر اکیلا بھاری آیا ہوں، آپ آگے نہ جائیے۔ لیکن صحابی رسول ہے حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما مجھے یہ بتائیے اے سلمہ بن اکوا، الجنت حق والنار حق والحشر حق، فرما جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، اللہ کی عدالت بھی حق ہے، دن قیامت بھی حق ہے۔ فرما مجھے طلب ہے شہادت کی، میں چاہتا ہوں میری شہادت بھی اس میدان میں حق ہو جائے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرما مجھے نہ روکیے، میں شہادت کا مطلب لے کے مقصد لے کے اس میدان میں آیا ہوں۔ اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جنہوں نے اللہ کا دیدار شہادت کے ذریعے کرنا چاہا، میرے پاک نبی نے ارشاد فرما خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے جلووں کا دیدار پہلے نصیب ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت اکرم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، دشمن نے آپ کو شہید کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا سر انور اپنی مبارک گود میں لیا۔ اتنا اعلیٰ شان والا وہ غلام ہوگا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری وقت میں حضور کی پاک گود ہے اور صحابی کا مبارک سر ہے، اور ادھر سے رخ بدحا کے جلوے ہیں، ادھر سے جان قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسکرا کر جان میں سمجھتا یہ ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے روح القدس بھی آیا ہوگا اور حضرت اسرائیل ملک الموت کی جلوہ گری بھی ہوئی ہوگی، نوری ملائکہ کے جلووں میں حضرت اکرم کی روح پرواز کر رہی ہوگی، ملائکہ کو بھی رشک آ رہا ہوگا۔ اے اکرم تیرے مقدر پہ نازا ہو جائے، تجھے آخری وقت میں سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک رسائی نصیب ہوگی، حضور کی گودی تجھے نصیب ہوگی۔ حضرت اکرم تجھے رخ مصطفیٰ کے جلوے نصیب ہو گئے۔ زندگی پر انسان تمنا کرتا ہے، اور وہ تمنا اگر زندگی میں پورا نہ بھی ہو جائے، مومن کے لیے انعام یہ ہے کہ ہر مومن کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، دیدار سے نوازا جاتا ہے۔ تبھی تو فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، شرط یہ ہے ایمان کی سلامتی تو لے کے جا۔ حضور نے فرمایا قبر تو جنت کا یا تو باغ ہے
یا جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ دو قبروں کی کیفیت زبان نبوت سے بیان ہوئی ہے۔ ایک قبر ہے جہنم کا گڑھا، ایک قبر ہے جنت کا باغ۔ صحابہ نے پوچھا آقا جہنم کا گڑھا کون ہے اور جنت کا باغ کس کا؟ فرمایا جہنم کا گڑھا کافر و منافق کی قبر ہے، جنت کا باغ مومن کی قبر ہے۔ مومن کی قبر جنت کا باغ کیسے بنی؟ اس پر محدثین نے کلام کیا۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے قدم آئے ہیں، اگر قدم لگے حجرہ عائشہ سے لے کر مصلی مصطفیٰ تک، منبر مصطفیٰ تک، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں بھی ریاض الجنہ کہا، یہاں کا روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر المومن روضۃ، یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے جناب؟ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں ارشاد فرما ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں الفاظ یہ ہیں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ یہاں فرما میرے عاشق کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جسے قبر میں نصیب ہو جائے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرا مقام آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود جنت مسکرا رہی ہے میرے استقبال کی۔ وہ جنت اللہ کی جس کی مسکراہٹ اگر ساتوں آسمانوں سے اوپر ہو، نبی علیہ السلام اسے وادی غطفان میں مسکراہٹ جنت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا سچا حبیب جو اتنا علم نبوت رکھے، جنت وہاں مسکرائے، حضور یہاں پہ دیکھ لیں، دیکھ لیں کہ جنت وہاں مسکرائے، میں یہاں دیکھ رہا ہوں جنت کی مسکراہٹ کو۔ وہ محبوب جنت کی مسکراہٹ اگر ہزاروں میل کی دوری سے آپ وادی غطفان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، مدینے کا سلطان غلاموں کی مسکراہٹ کو بھی ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ محبوب جان سکتے ہیں یہ میرے عاشق کی قبر ہے اور میری پہچان اسے نصیب ہوئی۔ وہ قلندر لاہوری نے خوب ترجمہ کیا کہ لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں ترمیم کرتے آپ نے یہ جملہ کہا لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرما ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، ہم نے قبر کی رات سنی ہے اندھیری۔ سنتے ہیں نا اکثر علماء قبر کی رات ہے اندھیری، اور یقیناً ہے اندھیری۔ اگر قبر کی رات میں اجالا کرنا ہے تو وہ مصطفیٰ کے روح زیبا سے اجالا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والدعا سے اللہ کریم قبر کی اس اندھیری رات کو جلووں میں بدل دے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جب مومن قبر میں حضور کی پہچان لے لیتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر لیتا ہے، ادھر سے آواز قدرت آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں نام کا نومت العروس، فرما سو جا سو جا، بڑا تھکا ہے ہوں سو جا، نام کا نومت العروس، فرما ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ دلہن سمجھی حدیث کا جملہ اخیر جملہ ہے، نام کا نومت العروس، فرما ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اشارہ دیا فقہا نے، فرما دلہن کو پتا ہے میرے خاوند کے علاوہ میرے اس حجرہ عروسی میں اور کوئی نہیں آئے گا۔ مومن کو پتا ہے آج میری قبر میں فرما میرے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ بس فرشتے کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں، سرکار کی پہچان ہو گئی ہے۔ نم کا نومت العروس، فرما ایسے سو جا جیسے وہ دلہن سوئی تو فقط اپنے دولے کے انتظار میں، تجھے مصطفیٰ کا انتظار تھا، حضور کے جلوے تو نے تک لیے ہیں، اب صبح قیامت تک سو جا، تیری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہے۔ اب قیامت کی صبح کو وہ جو حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، ہر مومن اپنی قبر سے اٹھے گا، تبھی کوئی اٹھائے تو تجھے اٹھائے، اس سے پہلے تجھے آرام کے لیے
دیا گیا ہے تو آرام ہی فرما لے۔ برادران اسلام، اسی پیغام کو قرآن حکیم نے ہمیں دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا بعض مومن وہ ہیں جو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو اللہ کی جنت کو خریدتے ہیں مال کے ذریعے بھی جان کے ذریعے۔ انہوں نے مال دیا اور کئیوں نے جانیں پیش کی۔ مومن کا شیوہ یہ ہے کہ نہ جان دینے سے دریغ کرے نہ مال دینے سے دریغ کرے۔ اللہ کریم نے فرمایا وعدن، اساں وعدہ کیتا ہے علیہ حقن، وہ حقیقت مبنی ہے۔ وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن، تین کتابوں نے نہ لیا اللہ کریم۔ وعدن علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن، پھر فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کر کے آئے، فاستبشروا، اس کے لیے بشارت، بشین گوئی ہے، خوشخبری ہے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، میرے مصطفیٰ کے غلاموں جو حضور کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کیا ہے نا، فرمایا بشارت ہے آپ کے لیے بھی، آپ کے پیروکاروں کے لیے بھی، ذالک هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی سمیٹ کے آ رہے ہو کہ حضور کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال کے آ رہے ہو۔ مالک کائنات کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم اہل غزہ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اولیاء کاملین کی سنگت صحبت معیت نصیب فرمائے، بالخصوص ہم سب کو رزق حرام سے بچا کر مالک کائنات رزق حلال نصیب فرمائے۔ باقر دعویٰ جانب